حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ انسان جنت کا راستہ بھول گیا۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی کام آپ جب بھی کریں، یا آپ کے پاس کوئی کاروبار ہو یا آپ کے پاس کوئی دکان ہو، تو دکان چلانے سے پہلے، دکان کھولنے سے پہلے، کاروبار چلانے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ اور ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ آپ جب بھی صبح کے صبح دکان کھولنے کے لیے، کاروبار چلانے کے لیے آپ گھر سے نکلے تو کوشش کریں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے، اور اس درود شریف کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا ایک عادت بنا لے۔ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے اور اللہ کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھنے کو عادت اپنی زندگی میں ڈال لیں گے تو مجھے اللہ کی ذات پر یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ترقی ضرور بخشے گا۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ درود شریف پڑھنے کو اپنی زندگی میں عادت ڈال لیں۔ آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کو ایک ہی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے یا 10 ہی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کو جتنے ٹائم مل سکے، ہر کام کرنے سے پہلے آپ درود شریف نبی پر ایک ہی مرتبہ پڑھیں، لیکن ضرور پڑھ کر آپ کوئی بھی کام شروع کریں۔ اللہ کی ذات پر مجھے یہ امید ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور درود شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بیان آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آپ اپنی نظر کو اٹھا کر، اپنی نظر کو دوڑا کر دیکھیے، آج ہر گھر میں، دنیا کے ہر گھروں میں شادیاں ہو رہی ہے، لیکن ہر گھروں میں لوگ اپنے اپنے اوقات، اپنے اپنے بساط کی حیثیت سے دین مہر کوئی 1 لاکھ اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی 50,000، کوئی 10 لاکھ رکھنے والے 20 لاکھ، 50 لاکھ دین مہر رکھتے ہیں۔ لیکن درود شریف کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے ہوا تو ان کے دین مہر میں نہ 10 لاکھ، نہ 50,000، نہ 20,000، نہیں 1 لاکھ، 2 لاکھ روپیے نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام کے نکاح جب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو ان کے نکاح میں دین مہر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف تھا، 10 مرتبہ درود شریف تھا، سبحان اللہ۔ اور ایک چھوٹے سا واقعہ آپ سماعت کریں۔ ایک غریب انسان تھا اور اپنے ایک ٹوٹے پھوٹے جھوپڑی میں گزارا کرتا تھا۔ ایک غریب انسان تھا اور اپنے ٹوٹے پھوٹے جھوپڑی میں گزارا کرتا تھا، اور اس کا کاروبار تھا کپڑے بیچنے کا۔ کپڑے بیچنے کا آپ دیہاتوں میں دیکھتے ہوں گے یا شہروں میں بھی دیکھتے ہوں گے، کوئی انسان سائیکل پہ یا کوئی موٹر سائیکل پہ کپڑے کو رکھ کر کے بیچنے کے لیے نکلتا ہے۔ اس کا معمول یہ تھا کہ روزانہ اپنے کپڑے کے گیٹھری کو باندھ کر اور اپنے سر پر رکھ کر کے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے کپڑے بیچنے کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے کپڑے بیچنے کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اور جب وہ کپڑے بیچ کر شام میں واپس آتا تو درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے گھر پر واپس چلا آتا۔ روزانہ کا اس کا معمول یہی تھا، سوتے وقت بھی درود شریف، اور سونے کے بعد اٹھتا اس وقت بھی درود شریف، کھانے کے وقت بھی درود شریف، اور ہر کام میں اپنا معمول بنا لیا تھا کہ ہر کام میں درود شریف۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے وہ درود شریف ضرور پڑھتا تھا۔ اور کپڑے بیچنے کے لیے جب بھی وہ جایا کرتا تھا، کوئی گراہک اس سے اگر کہتا تھا کہ یہ کپڑے کتنے کا ہے، اس کی قیمت کتنی ہے، تو قیمت بتانے سے پہلے یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا تھا، اس کے بعد قیمت بتاتا تھا۔ اور جب کپڑے بیچ لیا کرتے تھے تو کپڑے بیچنے کے بعد گراہک جب اسے پیسے دیا کرتے تھے تو پیسے لینے سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرتا تھا، یعنی اس کا ہر ایک ایک لمحہ درود شریف میں گزرتا تھا، ہر کام کرنے سے پہلے درود شریف گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ رات میں کیا ہوا، ایک مرتبہ رات میں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر وہ سو گیا، درود شریف پڑھ کر وہ سو گیا، اور جب سو گیا تو اس کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں، اور جب اس غریب انسان نے اپنے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو نبی کے چہرے دیکھنے کے بعد بھی یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ یہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے دیکھنے کے بعد بھی درود شریف پڑھنا شروع کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کو آگے بڑھا کر
اور اس غریب انسان کے بازو کو پکڑ لیا، اپنے دونوں ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھا کر اور اس غریب انسان کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جانب کھینچا اور نبی نے فرمایا کہ اے عاشق، تو مجھ پر روزانہ درود شریف پڑھتا ہے اور تیرے درود شریف پڑھنے کی عادت مجھے اتنی پسند ہے کہ آج میں تیرے خواب میں ایک کام کے لیے تشریف لایا ہوں۔ تو اس غریب شخص کو جب میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھینچا دونوں بازو پکڑ کر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، آج تو جس لب سے اور جس ہونٹ سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، اس لب کو اس ہونٹ کو میں چومنا چاہتا ہوں، اس لب کو اور اس ہونٹ کو میں چومنا چاہتا ہوں۔ اس غریب انسان نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ہونٹ بہت گندے ہیں اور میرے ہونٹ اس لائق نہیں ہے کہ آپ میرے ہونٹ کو چوم سکے، میرے ہونٹ بہت گندے ہیں اور آپ کے ہونٹ نوری ہونٹ ہے، یا رسول اللہ میرے ہونٹ اس لائق نہیں کہ آپ میرے ہونٹ کو چوم سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے اپنے چہرے مبارکہ کو اس غلام شخص، اس عاشق رسول، اس غریب انسان کی طرف اپنے چہرے کو بڑھایا اس کے ہونٹ چومنے کے لیے، تو وہ شخص، وہ غریب انسان اپنے چہرے کو گھما لیا، تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے گال پر بوسہ لے لیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے گالوں کو چوم لیا، اور جب گالوں کو جیسی چوما اور جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو فجر کی نماز ادا کیا، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گاؤں کی، اپنے محلے کے گلیوں سے گزر رہا تھا، اپنے محلے کے گلیوں سے گزر رہا تھا، تو اس کو محلے کے کچھ لوگوں نے اس کو دوڑا کر پکڑا اور کہا کہ اے غریب انسان رک۔ وہ غریب انسان، وہ غریب شخص عاشق رسول رک گیا۔ رکنے کے بعد وہ اس سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اے غریب انسان، تیرے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اور تو نے اتنی قیمتی عطر کہاں سے اپنے بدن میں لگایا ہے؟ تو نے اتنی قیمتی عطر کہاں سے اپنے بدن میں لگایا ہے؟ اس غریب شخص نے، اس عاشق رسول نے کہا کہ میں نے کوئی قیمتی عطر نہیں خریدا ہے، بلکہ میرے جسم سے حضور کی خوشبو کی مہک آ رہی ہے، میرے جسم سے حضور کی خوشبو کی مہک آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ یہ مہک تجھے ملا کیسے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے مجھے ملا۔